دنیا بھر کے اندر دو طرح کے سسٹم چل رہے ہیں. ایک ہے آپ کا سول لا سسٹم اور ایک ہے آپ کا کامن لا سسٹم. کامن لا سسٹم وہ ہے کہ جس کے اندر انگریز نے جہاں جہاں حکومت کی وہاں کے اوپر جو اس نے جوڈیشل سسٹم چھوڑا وہ اس کی لیگیسی کو آج بھی فالو کرتا ہے. جس طرح ہمارا سب کانٹیننٹس ہیں اور اس طرح افریقن بھی کئی کنٹریز سب کامن لا میں آتے ہیں یا برطانیہ بذات خود ہے. اب جس پروویژنز کا جو ٹرانسفر آف ججز ہے یہ دنیا کے دونوں لاز کے اندر موجود ہے. سول لا سسٹم ہے جس کے اندر جرمنی یہ وہ سارا جو ہے اسی طرح انڈیا کے اندر بھی ہے. اب اگر پاکستان کے کانٹیکس کے اندر دیا ہمارا 73 کا ایک کانسٹیٹیوشن آیا, اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اوریجنل تھا ہماری اور انڈیا کی پروویژن ایک تھی کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بغیر کسی کنسلٹیشن کے کسی بھی جج کو اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے. 1976 کے اندر جو ہے وہ پہلی اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی اس کے اندر جج کی کانسٹنٹ لی گئی اور اس کے بعد جو 5th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی اس کے اندر آپ نے چیف جسٹس کی کانکرنس ڈالی. اب آرٹیکل 200 کے اندر دو چیزیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اگر چیف جسٹس یہ انیشیٹ کرتا ہے کہ میری اسٹرینتھ پوری ہے اور مجھے ججز اور چاہیے تو پھر اس کے اندر ٹائم پیریڈ کا ذکر آئے گا جس کے اندر وہ آرٹیکل 200 کے اندر ہے نا. آپ دیکھیں دو چیزیں, ایک وہ ہے اگر آرٹیکل 200 کا آپ کلاس 2 نکالیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اسٹرینتھ پوری ہے اور وہ چیف جسٹس انیشیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر اس کو اس کام کے ایڈیشنل بھی دیے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا, خود نہ آئین کی کلاس کو بنانا. نہیں ایک سیکنڈ ٹھیک آ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کو انکریز ٹیمپریریلی the number of judges. hold on. تو یہاں پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیمپریریلی انکریز کرنا ہے. دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہا, سن لیں وہ کہتا ہے if at any time it is necessary for any reason to increase temporarily the number of judges of high court, the chief justice of the court may require a judge. لیکن وہ ورڈ کہہ رہا ہے temporarily. یہ نہیں کہہ رہا, سن لیں میرا سوال سن لیں. اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں پھر اس کو آرٹیکل کو کہنا چاہیے تھا ٹو انکریز دا نمبر آف ججز. وہ کہتے ہیں ٹو انکریز ٹیمپریریلی. اب میرے سامنے آرٹیکل 222 پڑھا ہوا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا, وہ بھی ٹرانسفر ججز پہ ہے. وہ بھی کہتا ہے when a judge has been so transferred he shall during the period he serves. اس کے آگے وہ ساری چیزیں وہ بھی ٹیمپرری ٹریٹ کر رہا ہے ٹرانسفر کو, یہ بھی ٹیمپرری کر رہا ہے. ایک چیز اس کے اندر آرٹیکل 200 کے اندر ہے یہ ہے کہ جہاں ٹیمپریریلی انکریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آفیشیل اسٹرینتھ ہے اس سے اوور اینڈ ابو ٹیمپریری انکریز ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پوری نہیں ہے اور اس کے اندر جج آ کے کہیں کہ یہ ٹیمپریری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسی طرح میں نے سوال کر لوں جواب آپ میں تھوڑا سا کر لوں پھر آپ میں پہلے انگریزی پڑھ لینا اس کی. وہ کہتا ہے if at any time it is necessary for any reason. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی وہ اسٹرینتھ کے اوپر جائے نیچے جائے بلکہ وہ زیادہ براڈ ریزن ہے, کوئی بھی وجہ ہے تو آپ وقتی طور پر نمبر آف ججز کا انکریز کرنے تو چیف جسٹس آف دیٹ کورٹ وقتی طور پہ ٹیمپریریلی. نمبر یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ججز کی اسٹرینتھ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انکریز کرتا ہے. جس طرح بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ 97 آیا آپ نے 17 سے 34 کر دیے. ابھی آپ نے اسلام آباد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لینگویج ہے اور جو انڈین اس میں دونوں میں چیز کلیئر ہے کہ یہ ٹیمپرری پوسٹنگ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ٹیمپرری پوسٹنگ پہ آیا ہوا بندہ اس ہائی کورٹ کا پرماننٹ چیف جسٹس ہو سکتا ہے؟ اب آ جاتے ہیں یہ سوال. اب بنیادی طور پہ تین چیزیں جو ہیں آرگومنٹ بلڈ کیا گیا. ایک آرگومنٹ بلڈ کیا گیا ٹیمپریری کا, ایک آرگومنٹ بلڈ کیا سینیورٹی کا اور ایک کیا گیا اوتھ کا. اب یہ تینوں چیزیں ہیں آپ کی سینیورٹی ہے یا ٹیمپریری ہے, اب اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیا ٹیمپرری پوسٹنگ, لیٹس اسیوم کہ ٹیمپرری پوسٹنگ پہ آئے ہوئے ہیں چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس, کیا ٹیمپرری پوسٹنگ والا جج اس ہائی کورٹ کا پرماننٹ چیف جسٹس بن سکتا ہے؟ اگر یہ کلاز 1 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 200 کے اندر یہ اپوائنٹ نہ ہوتے تو یہ ٹیمپریری. اب مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کی اسٹرینتھ پوری نہیں ہے اور اس کے اندر آپ پھر کس طرح ٹیمپریری انکریز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا اسٹرینتھ تو آپ نے ٹیمپریری وہ انکریز کرنی ہے کہ آپ کی جو سینکشن اسٹرینتھ ہے چاہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کے اندر آپ نے پوری کر کے اوور اینڈ ابو ہے. یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے ہی از پرماننٹلی ٹرانسفرڈ. اب اس پہ آ جاتے ہیں تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے. اگر آپ سے کرسٹل ایک سوال ایڈ کریں, کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹرانسفر پرماننٹ ہے, صرف پرماننٹ ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اب اس پہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جس کی ایگزامپلز بار بار دی جاتی ہے وہ یہ ہے
اب انڈیا کے اندر 34 ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں فور دا لاسٹ 25-30 ایئرز، جب سے ان کا 73 کا 1949 کا کانسٹیٹیوشن آیا ہے، اس کے اندر جو ہے ان کی 5 ججمنٹس آ چکی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال آپ بتا دیں، بالکل ہوئے جی، کیا ان ٹرانسفرڈ ججز میں سے کوئی بندہ ٹرانسفرڈ کورٹ کے اندر پرماننٹ چیف جسٹس لگا؟ نہیں، اب اس میں آ جاتا ہے، اب اس کے اندر آ جاتے ہیں نا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب میری ایز اے اپوائنٹمنٹ کے طور پہ جاتا ہے تو میں ایز اے جج جاتا ہوں اور اس کے بعد میں چیف جسٹس بن سکتا ہوں۔ ابھی آپ کی ہائی کورٹس کے اندر 2 چیف جسٹس نہیں آئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے 2 چیف جسٹسز آئے اور آپ نے انہیں ڈائریکٹ چیف جسٹس کا جو اوتھ لیا اور ہو گئے، تو وہ اس کا آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ جو تھی وہ 2 تھی، اکٹھی تھی 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ جب آپ نے اس کو 2 کو کیا تو کیا جو سندھ ہائی کورٹ کے ججز بلوچستان کے اندر گئے، کیا سیکنڈ اوتھ ہوا؟ دنیا میں مالک کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھائیں پھر اس میں 200 کے آرٹیکل سب آرٹیکل 3 میں جی ٹیمپرری کا ورڈ یوز کیوں ہوا؟ ٹیمپرری کا اس لیے ہے کہ there is an option جی. If the clause first is invoked by the President of Pakistan with the consultation of 3 Chief Justices جی. Number 1 Chief Justice کون ہے؟ پاکستان کا Chief Justice. Number 2 ہے جہاں سے اس نے آنا ہے، اور Number 3 ہے جہاں سے اس نے آنا ہے، اور چوتھی کنسلٹیشن ہے جو clause 5 کے اینڈ پہ جاتی ہے کہ اس جج کی کنسلٹیشن جو ہے وہ چاہیے۔ اگر ساروں کی کنسلٹیشن اس پروسیس کے اندر آئے گی، اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر؟ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہاں اگر کانسٹیٹیوشن کی 5th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہ آتی اور صرف پریزیڈنٹ کی ایگزیکٹو ڈسکریشن ہوتی تو وہاں پہ اوپر بات آنی تھی کہ جی پریزیڈنٹ نے کیا ڈسکریشن جو ہے وہ جوڈیشلی ایکسرسائز کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اب اس چیز کے اندر جھگڑا ٹرانسفر کا نہیں ہے، جھگڑا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جی ٹرانسفر اگر اب آپ بھی دیکھیں، آج بھی جو آرگیومنٹ تھا، کسی نے چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو چیلنج کیا ہے؟ بھاڑ دوڑ کے چیزیں جا رہی ہیں کہ جی پریزیڈنٹ نہیں، وہ بھی پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا، پریزیڈنٹ آرٹیکل 200 کے اندر نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا میں پھر ادھر چلے جائیے، اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر یہاں تو یہاں ہونا، کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ جس کے اندر سینیورٹی جو ہے اس کو آپ نے سیکنڈ اوتھ سے اٹیچ بتائیں ٹیمپرری 100 ممالک کے اس پہ آ جائیں۔ اس طرح ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو اصل کیس ہے وہ ٹیمپرری کے اوپر ہے، اس کے اوپر آپ کھیل رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوتی تو بالکل کیس تھا، اور پھر یہ ایشو جو تھا وہ آنا ہی نہیں تھا۔ اگر چیف جسٹس صرف انیشیٹ کرتا کہ جی مجھے اوور اینڈ ابو اسٹرینتھ چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اوور اینڈ ابو والا تو معاملہ نہیں۔ یہ تینوں ججز جو آئے ہیں وہ آپ کی اس کانسٹیٹیوشنل یا اسٹیچوٹری لمٹس کے اندر لگ کے آئے ہیں، لہذا ٹیمپریری کا کانسیپٹ مسئلہ